اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اے ایمان والو مدد مانگو نماز سے، مدد مانگو صبر سے۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کیا نماز خدا ہے؟ کیا صبر خدا ہے؟ نہیں، نماز الگ ہے، خدا الگ ہے، صبر الگ ہے، خدا الگ ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں خدا کے لیے، ہم صبر کرتے ہیں خدا کے لیے، تو جس کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز نہیں ہو سکتا، جس کے لیے ہم صبر کرتے ہیں وہ صبر نہیں ہو سکتا۔ صبر تو الگ ہے، خدا تو الگ ہے۔ تو فتاوی رضویہ میں لکھا کہ اسی آیت کریمہ سے غیر اللہ سے مدد مانگنے کا ثبوت بھی ملتا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنے کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب میں نے عالم تصورات میں پوچھا مولا تو نے ایمان والا کیوں کہا؟ یہاں پر یہ کہہ دیتا یا ایھا الناس استعینوا، اے لوگوں مدد چاہو صبر سے، مدد چاہو نماز سے۔ لوگوں نہیں کہا اے ایمان والو تم مدد مانگو نماز سے۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ رب تو عالم الغیب والشہادہ ہے، رب تو جانتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو غیر اللہ سے مدد مانگنے کو شرک سمجھیں گے، جو غیر اللہ سے مدد مانگنے کو حرام کہیں گے، لیکن وہ لوگ مومن نہیں ہوں گے، مومن نہیں ہوں گے۔ اس لیے رب نے کہہ دیا اے ایمان والو تم اپنے ایمان کے ساتھ مدد مانگو صبر سے، اپنے ایمان کے ساتھ مدد مانگو نماز سے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ تم مدد مانگو نماز سے، مدد مانگو صبر سے، لیکن بعد میں رب نے کیا کہا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں، بلکہ کیا کہا؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب سوال پیدا ہوا کہ جب ساتھ ہونے کی بات ہوئی تو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ؟ یہ کیوں نہیں فرمایا؟ تو اس میں بھی ایک نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر رب فرماتا ان اللہ مع المصلین، میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، تو اب سوال پیدا ہوتا کہ میدان کربلا میں کس کے ساتھ؟ میدان کربلا میں کس کے ساتھ؟ یزیدی نمازیوں کے ساتھ یا حسینی نمازیوں کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ نماز ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، سجدہ ادھر بھی ہے، سجدہ ادھر بھی ہے، رکوع ادھر بھی ہے، رکوع ادھر بھی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے خود آقا نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کو، میرے اس نواسے کو میری امت قتل کرے گی، میری امت قتل کرے گی۔ وہ امت ایسی ہوگی جو میرا کلمہ بھی پڑھے گی، وہ نماز بھی پڑھے گی، وہ روزہ بھی رکھے گی، سب کچھ کرے گی، مگر میرے نواسے کو قتل کرے گی۔ تو اب سوال پیدا ہوتا کہ اگر رب یہ فرماتا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں، تو اب سوال پیدا ہوتا کہ میدان کربلا میں کس کے ساتھ؟ یزیدی نمازیوں کے ساتھ یا حسینی نمازیوں کے ساتھ؟ سجدہ ادھر بھی تھا، سجدہ ادھر بھی تھا، رکوع ادھر بھی تھا، رکوع ادھر بھی تھا، قیام ادھر بھی تھا، قیام ادھر بھی تھا، تسبیح ادھر بھی ہے، تسبیح ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، عبادت ادھر بھی ہے، عبادت ادھر بھی ہے، بندگی ادھر بھی ہے، بندگی ادھر بھی ہے۔ تو رب اگر یہ کہتا کہ میں نمازیوں کے ساتھ، تو سوال پیدا ہوتا کہ یزیدی نمازیوں کے ساتھ یا حسینی نمازیوں کے ساتھ، لیکن رب نے جھنجٹ ہی کو مٹا دیا اور کہا اے لوگوں میدان کربلا میں یہ مت دیکھنا کہ میں کس کے ساتھ ہوں، بلکہ یہ دیکھنا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو صبر کس کے ساتھ ہے؟ میں اس کے ساتھ ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ صبر حسین کے ساتھ تھا تو رب حسین کے ساتھ ہے، صبر زینب کے ساتھ تھا تو رب زینب کے ساتھ ہے، صبر علی اصغر کے ساتھ ہے تو رب علی اصغر کے ساتھ ہے، صبر ام کلثوم کے ساتھ ہے تو رب ام کلثوم کے ساتھ ہے۔ اور امام عالی مقام نے صبر
صبر کی حد پار کر کے، صبر کی انتہا کر کے میدان کربلا میں تلوار کے نیچے اپنی گردن کو کٹا کر دنیا کو بتا دیا، اے لوگو نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، ارے نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ میرے بھائیوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، یاد کیجئے اس سانحہ کو، یاد کیجئے اس تاریخ کو جب یزیدی فوج کتوں کی طرح اہل بیت پر حملہ کر رہے تھے، ذرا بھی دل میں رحم نہیں تھا۔ پہلے تو کوفیوں نے امام عالی مقام کو خط لکھ کر بلایا، مگر امام عالی مقام کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ خط لکھ کر بلایا کہ میں ساتھ ہوں، ہم ساتھ ہیں، آپ آ جائیں، مگر امام عالی مقام کو جو دھوکہ دیا گیا اس کو یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اور یہ بات میں بتا دوں کہ یزید کی لڑائی حسین کے ساتھ کس بات کی لڑائی تھی؟ لڑائی اس بات کی تھی کہ یزید کے جو والد تھے، یزید کے جو باپ تھے حضرت امیر معاویہ، یہ تو صحابی رسول ہیں، ان کے صحابی ہونے میں کوئی کلام نہیں، ان کے نیک ہونے میں کوئی کلام نہیں، وہ تو رسول کے کاتب بھی تھے۔ رسول پر جو قرآن نازل ہوتا تھا، رسول فرماتے تھے امیر معاویہ لکھو تو آپ لکھتے تھے، وہ متفق علیہ صحابی۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ صحابی کے گھر میں صحابی ہی پیدا ہو، شیطان بھی پیدا ہو سکتا ہے، شیطان بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ یاد کیجئے اس تاریخ کو کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم مجھ پر ایمان لاؤ ورنہ یک طوفان آنے والا ہے، جو ایمان لائے گا وہ بچ جائے گا، جو نہیں لائے گا وہ ڈوب جائے گا۔ مگر نوح علیہ السلام کا اپنا ہی بیٹا تھا جو ایمان نہیں لایا۔ جب وہ پانی میں ڈوب رہا تھا، جب طوفان میں ہلاک ہو رہا تھا، تو نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، مولا میرا بیٹا۔ تو رب نے فرمایا، اے پیغمبر، اے نوح، جب یہ تیرا بیٹا مومن نہیں ہے، جب تیرا بیٹا ایمان والا نہیں ہے، جب تیرا بیٹا تجھی کو نہیں مان رہا ہے، تو انہو لیس من اہلک، یہ سمجھ لو کہ وہ تیری اولاد ہی نہیں ہے، وہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ تو یزید امیر معاویہ کا بیٹا ضرور تھا، مگر بہت بڑا شرابی تھا، بہت بڑا مکار تھا، بہت بڑا زانی تھا، بہت بڑا دغاباز تھا، بہت بڑا بے وفا تھا، بہت بڑا گنہگار تھا، بہت بڑا سیاکار تھا۔ امام عالی مقام نے سوچا کہ اگر میں یزید کی بیعت کو مان لیتا ہوں، یزید کو خلیفہ تسلیم کر لیتا ہوں، تو کل یہ ہوگا کہ میرے نانا جان کے دین کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی، میرے نانا جان کے مذہب اسلام کا ستیہ ناش کر دیا جائے گا۔ تو امام عالی مقام نے سوچا اگر گردن دینا پڑے تو میں گردن دینے کے لیے تیار ہوں، سر دینا پڑے تو میں سر دینے کے لیے تیار ہوں، مگر نانا کے دین پر آنچ آنے نہیں دوں گا، نانا کے دین کی دھجیاں اڑانے نہیں دوں گا۔ اور تاریخ نے دیکھی کہ ہستی مٹائی، خون بہایا حسین نے، گلزار مصطفیٰ کو سجایا حسین نے، ایک دم میں قتل ہوئے 1950 ذوالفقار جب رن میں اٹھایا حسین نے۔ اور فردوس کس طرف ہے، جہنم ہے کس طرف، نقشہ کو کربلا میں بتایا حسین نے، نقشہ کو کربلا میں بتایا حسین نے۔ میں بات آگے بڑھاتا چلوں، جب امام مسلم کے دونوں بچوں کو شہید کر دیا گیا، امام مسلم کو شہید کر دیا، اور کوفیوں نے بلایا تھا، خط لکھ کر بلایا تھا، اس لیے تو شاعر امام عالی مقام کی جانب سے کہتے ہیں کہ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہے، ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہے، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہے۔ جب امام عالی مقام کے بھائی کی شہادت ہو گئی، امام مسلم شہید ہو گئے، ان کے دونوں بچے شہید ہو گئے، اب میدان کربلا میں
امام علی مقام ہے، ان کے بیٹے علی اکبر ہیں۔ علی اکبر نے کہا بے بابا مجھے بھی لڑنے کی اجازت دیجئے، مجھے بھی یزیدیوں کے سامنے جانے کی اجازت دیجئے۔ امام علی مقام نے فرمایا بیٹا تم کو بھی کھلی اجازت ہے، سب شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں، جاؤ جاؤ یزیدیوں سے مقابلہ کرو۔ علی اکبر سامنے آئے، علی اکبر کی تلوار میدان کربلا میں چمکتی رہی، علی اکبر کی تلوار میدان کربلا میں دمکتی رہی۔ ایسا لگتا تھا کہ صرف تنہا علی اکبر نہیں بلکہ علی اکبر کی رگوں میں فاطمہ زہرا کا دودھ خون بن کر دوڑ رہا ہو۔ آپ کدھر جاتے ہیں صفایا کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ علی اکبر نے میمنہ پر حملہ کیا، میمنہ صاف ہو گیا، میسرہ پر حملہ کیا، میسرہ صاف ہو گیا۔ یزیدیوں نے سوچا اگر معاملہ ایسا ہی رہا تو یہ تنہا محمدی کچھار کا ایک شیر ایک ایک کر کے سب یزیدیوں کا خاتمہ کر دے گا۔ ایک بارگی حملہ کرو۔ پھر علی اکبر پر حملہ کیا گیا، آپ بھی شہید ہو گئے۔ جب آپ بھی شہید ہو گئے اب خیمہ میں چھوٹا سا بچہ ہے، ننھا علی اصغر ہے۔ علی اصغر دودھ پیتا بچہ تھا اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا، پیاس کی شدت سے بے چین و بے قرار ہے۔ 3 دن سے پانی نہیں پیا، ماں کے سینے میں دودھ نہیں کہ پلایا جائے، 2 بوند پانی نہیں کہ قطرہ منہ میں ڈالا جائے، پیاس سے بے چین ہے، ایڑیا رگڑ رہے ہیں۔ بہن زینب بول پڑی، اب بیوی شہر بانو بول پڑی، اے میرے سرتاج امام علی مقام سے کہتی ہے کہ جاؤ یزیدیوں کے سامنے جا کر کہیے کہ اگر دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، میرے اس معصوم بچے سے کیا دشمنی ہے، کم سے کم 2 بوند پانی تو مل جائے، یہ رحم آ جائے یزیدیوں کے دلوں پر۔ امام علی مقام نے اپنے اس ننھے سے بچے کو گود میں لیا، میدان کربلا میں آئے اور میدان کربلا میں آ کر آپ نے پکار کر کہا اے یزیدیوں اگر دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، میرے اس ننھے سے بچے سے کیا دشمنی ہے، میرے اس معصوم سے بچے سے کیا دشمنی ہے، یہ 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے، یہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، یہ بھوک کی شدت سے بے چین و بے قرار ہے۔ اے یزیدیوں سنو سنو، آج اگر تم نے میرے لیے نہیں اگر میرے اس معصوم سے بچے کے لیے، میرے اس ننھے سے بچے کے لیے آج میدان کربلا میں زمین پر 2 بوند پانی دے دو گے تو کل قیامت کے میدان میں اپنے نانا سے کہہ کر آب کوثر کو پلاؤں گا، حوض کوثر سے پلاؤں گا۔ حضرت امام حسین بولتے رہے، پکارتے رہے، مگر ایک یزیدی بھیڑیا نے آواز دی خبردار سنو سنو، امام حسین کے بیٹے کو پانی نہ مل پائے کیونکہ سانپ کا بچہ سانپ ہوتا ہے۔ جب امام علی مقام نے سنا آپ کا کلیجہ تھرا گیا، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، یہ کہ یزیدی بھیڑیا ایسا تیر چلاتا ہے، ایسا تیر چلاتا ہے کہ وہ تیر علی اصغر کے حلقوم پہ آ کر لگا اور حلقوم کو چھید کرتا ہوا بازوئے امام میں پیوست ہو گیا۔ باپ نے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے باپ کو دیکھا، نگاہ سے نگاہ ملی، نظر سے نظر ملی، باپ بیٹے میں کیا بات ہوئی یہ نہیں معلوم، مگر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ بیٹے نے باپ سے کہا بابا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ پھر کیا ہوتا ہے، امام علی مقام اپنے اس بچے کو لے کر سیدھے خیمے کے اندر جاتے ہیں۔ بہن زینب بول پڑی کیا علی اصغر کو پانی مل گیا؟ بیوی شہر بانو بول پڑی کیا میرے لاڈلے کو پانی مل گیا؟ کیا پیاس کی شدت ختم ہو گئی؟ تو امام علی مقام نے فرمایا اس کی پیاس مکمل طور پر بجھ چکی ہے، اب اس کو کبھی پیاس لگنے والی نہیں ہے، یہ بھی شہید ہو گئے ہیں، یزیدی بھیڑیوں نے ان کو بھی قتل کر دیا ہے۔ پھر امام علی مقام نے اپنی بہن کو مخاطب کر کے، اپنی بیوی کو مخاطب کر کے، اہل بیت کی عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا سنو سنو، اب آخری وقت ہے، میں بھی میدان کربلا میں جاتا ہوں، جب یزیدی مجھے شہید کر دے
لگیں گے تو تم ماتم مت کرنا، تم سینہ مت نوچنا، گریبان مت چاک کرنا، نوحہ مت کرنا، یہ ماتم مت کرنا۔ امام حسین کی اس نصیحت سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو لوگ سینہ پیٹتے ہیں، جو لوگ ماتم کرتے ہیں، جو لوگ نوحہ کرتے ہیں، جو لوگ گریبان چاک کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس دور میں ماتم کرتا ملے، کوئی اس دور میں سینہ چاک کرتا ملے، گریبان کو پھاڑتا ہوا ملے، بالوں کو نوچتا ہوا ملے، تو اس کو حسینی مت سمجھنا، کیونکہ حسین کی نصیحت تو الگ تھی۔ پھر کیا ہوتا ہے، پوری نصیحت کرنے کے بعد امام عالی مقام میدان کربلا میں آتے ہیں، دلدل سوار گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ وہ گھوڑا کیسا گھوڑا تھا؟ جو حضرت علی کی وراثت میں ملا تھا۔ اس گھوڑے پر امام عالی مقام سوار ہو گئے، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے جس کو شمشیر ذوالفقار کہا جاتا ہے۔ وہ تلوار بھی مولا علی کی تلوار تھی۔ آپ تلوار کو ہاتھ میں لیتے ہیں، آپ نے گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے۔ امام عالی مقام پریشان ہے، آخر معاملہ کیا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ آج یہ بہادر گھوڑا آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ یہ کبھی پیچھے نہیں ہٹا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا کارن کیا ہے؟ سبب سمجھ میں نہیں آتا۔ اے گھوڑا تو آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ گھوڑا خاموش ہے، گھوڑا کچھ نہیں بولتا۔ امام عالی مقام بے چین و بے قرار ہے، امام عالی مقام حیرت میں ہے، امام عالی مقام اچنبھے میں ہے۔ آپ نے دائیں دیکھا کچھ نظر نہیں آیا، آپ نے بائیں دیکھا کچھ نظر نہیں آیا، آپ نے پیچھے دیکھا کچھ نظر نہیں آیا، آپ نے آگے دیکھا کچھ نظر نہیں آیا۔ آپ کبھی اتر کو دیکھتے ہیں، کبھی دکھن کو دیکھتے ہیں، کبھی پورب کو دیکھتے ہیں، کبھی پچھم کو دیکھتے ہیں، مگر کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ پھر آپ نے یہ سوچا کہ کہیں گھوڑا کے پیر میں کوئی کانٹا تو نہیں چبھ گیا ہے، کوئی سیسا تو نہیں چبھ گیا ہے۔ آپ نیچے اتر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ جب آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ ننھی سی سکینہ جو چھوٹی سی بچی تھی، امام حسین کی بچی، ننھی سی سکینہ 4-5 سال کی بچی پیچھے سے گھوڑے کا پیر پکڑی ہوئی ہے، گھوڑے کا پیر پکڑی ہوئی ہے۔ یعنی وہ گھوڑا بھی جانتا تھا کہ جو میرا پیر پکڑی ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تو امام حسین کی بیٹی ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تو فاطمہ کی لاڈلی ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تو علی کی پوتی ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تو رسول کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو گھوڑے کو جتنی عقل تھی اتنی بھی عقل یزیدیوں کو نہیں تھی۔ گھوڑے نے سوچا کہ اگر حسین کے کہنے پر میں آگے بڑھ جاتا ہوں تو سکینہ گر جائے گی، حضور کی لاڈلی گر جائے گی، فاطمہ کی پیاری گر جائے گی، اور جب گر جائے گی تو ان کے جسم پر خراش آ جائے گا، ان کے جسم کو چوٹ لگ جائے گی۔ یعنی گھوڑا بھی یہ جانتا تھا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تو اہل بیت ہے، یہ تو رسول کی اولاد ہے۔ ارے یہی رسول کی اولاد جب انہی معاملات کو، انہی واقعات کو امام اہل سنت نے دیکھا تو بریلی کی دھرتی سے پکارا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے بھائیوں، وہ وقت بھی زمانہ نے دیکھا، وہ وقت بھی اتہاس میں موجود ہے، وہ وقت بھی تاریخ میں موجود ہے کہ جب امام عالی مقام میدان کربلا میں آئے، آپ نے تلوار چلائی۔ آپ کی تلوار میدان کربلا میں اتنی تیز چل رہی تھی جیسے آج کے زمانے میں چکیاں چل رہی ہوں۔ آپ آگے بڑھتے چلے گئے، تنہا محمدی کچھار کا ایک شیر جب آگے بڑھتا ہے تو یزیدیوں کی لاشوں کی ڈھیر لگ جاتی ہے۔ جب آپ آگے بڑھے یزیدیوں کی گردنیں کٹتی چلی گئی۔ آپ نے میمنہ پر حملہ کیا، میمنہ صاف ہو گیا۔ آپ نے میسرہ پر حملہ کیا، آپ نے میسرہ پر حملہ کیا، میسرہ صاف ہو گیا۔ آپ آگے بڑھے، آگے صاف ہو گیا۔ جس طرف بڑھتے ہیں کاٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ جب اتر جانب بڑھے تو اتر کا صفحہ
صفایا ہو گیا، جب پچھم جانب بڑھے پچھم کا صفایا ہو گیا، دکھن جانب بڑھے دکھن کا صفایا ہو گیا، جدھر بڑھتے ہیں صاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ میدان کربلا میں امام حسین کے رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہو، ایسا لگتا تھا کہ فاطمہ زہرا کا دودھ امام حسین کے رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا ہو، ایسا لگتا تھا کہ تنہا حسین میں جرأت موسیٰ بھی ہے، استقامت ابراہیم بھی ہے، ارادہ اسماعیل بھی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ امام حسین میں طاقت علی سما گئی ہو، ایسا لگتا تھا کہ ہمت علی سما گئی ہو، ایسا لگتا تھا کہ خالد بن ولید کا جلوہ نظر آتا ہے، ایسا لگتا تھا کہ حضور کی توجہ کا نتیجہ ہے، ایسا لگتا تھا کہ رستم پہلوان بھی آتا تو موت کے گھاٹ اتار دیتا، ایسا لگتا تھا کہ سکندر بھی دم توڑ دے گا۔ وہ عالی مقام تنہا تلوار چلائی، ان کی تلوار میدان کربلا میں چلتی رہی، میدان کربلا میں دمکتی رہی، میدان کربلا میں چمکتی رہی، اور یزیدی بھیڑیوں کی گردنیں اس طرح کٹ رہی تھی جیسے گاجر و مولیاں کٹ رہے ہوں۔ بے سہارا ہے حسین، بے چارہ ہے حسین، پھر بھی ہمت پست نہیں ہوئی حسین کی، شکتی ختم نہیں ہوئی حسین کی۔ امام عالی مقام کی تلوار چمکتی رہی، دمکتی رہی، جس طرف بڑھے یزیدی بھیڑیوں کی لاشوں کی ڈھیر لگ گئی۔ اتنے میں ایک یزیدی کتا چلاتا ہے کہ اے نامردو، اے کم ہمتو، سنو، اگر یہی حال رہا، اگر یہی حالت رہی تو یہ تنہا محمدی کچھار کا یک شیر ایک ایک کر کے سارے یزیدی بھیڑیوں کو ختم کر دے گا۔ اس لیے تنہا حملہ مت کرو، اکیلے حملہ مت کرو، منفرد طور پر حملہ مت کرو، اگر حملہ کرنا ہے تو ایک بارگی حملہ کرو، ایک ساتھ حملہ کرو۔ اس یزیدی کتے کے کہنے پر جب ایک بارگی حملہ کیا گیا، جب ایک ساتھ حملہ کیا گیا تو امام عالی مقام کے جسم پر 72 زخم پڑ گئے۔ آپ گھوڑے سے نیچے اتر آئے، اتنے میں جب گھوڑے سے نیچے اترے آپ سجدے میں چلے گئے، شمر لعین سینے پر تلوار چلائے، سینے پر سوار ہو گیا اور ایسی تلوار چلائی کہ سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس مقام پر رک کر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر تم واقعے میں حسینی ہو تو سجدہ کا خیال رکھو، اگر تم واقعے میں حسینی ہو تو نماز کا خیال رکھو۔ ارے میدان کربلا میں حسین کی گردن کاٹی جا رہی تھی مگر آپ نے سجدے کو نہیں چھوڑا، حسین کی گردن پر تلوار چلائی جا رہی تھی مگر آپ نے خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوئے۔ امام حسین نے نیزے کے تلوار کے سائے میں رہ کر اور گردن کٹا کر دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگوں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ اور امام عالی مقام نے حضور کے دین کو بچا کر، حضور کے مذہب کو بچا کر، اپنے سر کو کٹوا کر، یزیدیوں نے سوچا تھا کہ آج سے دین کا ستیہ ناش ہو جائے گا، آج سے اسلام کے فارمولے مٹا دیے جائیں گے، آج سے شراب جو حلال کیا گیا تھا حلال رہ جائے گا، مگر نہیں، امام عالی مقام نے سر کو کاٹ کر اسلام کے فارمولے کو بچایا ہے، اسلام کے نیم کو بچایا ہے، اسلام کے قانون کو بچایا ہے، رسول کے مذہب کو بچایا ہے، رسول کے دھرم کو بچایا ہے، جس کو دیکھ کر، تاریخ کو سامنے رکھ کر، اتہاس کو پڑھ کر شاید پکار کر کہتا ہے کہ دین بچانے کو محمد کے قبیلے نکلے، گھر سے بھائی بہن بیٹے بھتیجے نکلے۔ ارے ظلم سمجھا تھا کہ جل جائے گی خیمے میں نماز، راکھ خیمے کی ہٹائی تو مصلے نکلے۔ نعرہ تکبیر! اگر اللہ نے ہاتھ دیا ہے تو ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہیدان کرب و بلا، شہیدان کرب و بلا، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری۔ دوشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ اللہم صلی علی
سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں اخیر میں چلتے چلتے ایک بات اور بتا دوں. ابھی شہزادہ حضور تاج الاولیاء تشریف لانے والے ہیں. یہ امام عالی مقام ہی کے خاندان سے ہیں. حضرت امام زین العابدین بچ گئے تھے، وہ بیمار تھے، میدان کربلا میں اس قابل نہیں تھے کہ وہ یزیدیوں سے مقابلہ کریں. وہ بچ گئے تھے اور انہی کی نسل سے یہ حضرات ہیں جن کے بارے میں نے ابھی کہا کہ کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. میرے بھائیوں، یہ زمانہ نے دیکھا ہے، یہ تاریخ نے دیکھا ہے. میری آواز اتنی ساتھ نہیں دے رہی ہے، بس آخری بات ہے کہ جب بھی رسول کی کسی اولاد پر، اللہ کے نیک بندے پر ظالموں نے ظلم کیا تو قیامت کے دن جو ہوگا ہوگا، مگر دنیا ہی میں بدلہ بھی دیا گیا، دنیا ہی میں بدلہ بھی دیا گیا. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین کے سر کو کاٹ کر جب یزیدیوں نے نیزے کی نوک پر چڑھایا تو امام حسین کا سر قرآن پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا. سر کٹا ہوا تھا مگر قرآن پڑھتا تھا. حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ جب دمشق میں، جب یزیدی شہر میں، جب دمشق میں امام حسین کے سر کو کاٹ کر نیزے کی نوک پر چڑھا کر گھما رہے تھے تو دیکھنے والوں نے کیا دیکھا، سننے والوں نے کیا سنا کہ امام عالی مقام کا سر قرآن پڑھتا ہے، آپ کے دونوں ہونٹ ہل رہے تھے. زید بن ارقم فرماتے ہیں میں اس وقت اپنے گھر کی کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا تھا. جب امام حسین کا سر میرے قریب میں آیا تو میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ آپ کے لبے مبارک ہل رہے ہیں، آپ کے دونوں ہونٹ ہل رہے ہیں. جب سر انور قریب میں آیا میں نے کان لگا کر سنا تو کیا سنا کہ امام حسین کا سر قرآن کی یہ آیت پڑھتا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کی یہ آیت کٹے ہوئے سر سے سنی میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرا کلیجہ تھرا گیا اور میں بے ساختہ پکار اٹھا اے حضور کے نواسے، اے علی کے بیٹے، اے فاطمہ کے لاڈلے، تیرا قصہ تو اصحاب کہف کے قصہ سے بھی زیادہ عجیب ہے، اصحاب کہف کے قصہ سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے. زید بن ارقم فرماتے ہیں پھر جب یزیدیوں نے امام حسین کے سر کو نیزے کی نوک سے اتارا تو آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے. سننے والے نے کان لگا کر سنا تو کیا سنا، امام عالی مقام کا سر قرآن پڑھتا تھا، قرآن کی یہ آیت پڑھتا تھا لا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو تم ہرگز یہ گمان مت کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کرتوت سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کرتوت سے غافل ہے، یہ ہرگز گمان مت کرنا. یعنی امام عالی مقام کا سر مبارک قرآن کی یہ آیت پڑھ کر یزیدیوں کو بتا رہا تھا کہ اے یزیدیوں آج تو تم مستی میں ہے، آج تو تم میرا سر قلم کر کے، سر جدا کر کے خوشی منا رہے ہو، لیکن یاد رکھو کل قیامت کے دن جب زمین تانبے کی ہوگی، آسماں فولاد کا ہوگا، ستارے ٹوٹ جائیں گے اور زمین پر زلزلہ ہوگا، اس وقت کوئی نفس کسی نفس کا بدلہ نہ ہوگا، کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہ ہوگی، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ چچا بھتیجے کا ہوگا، نہ ماما بھانجے کا ہوگا، نہ دادا پوتے کا ہوگا. تفسیر ابن عباس میں حضرت عبداللہ ابن عباس لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن جس طرح آج پیٹرول جلتا ہے، جس طرح آج ڈیزل جلتا ہے، کل قیامت کے دن سمندر کا پانی جلے گا، ندی نالے کا پانی جلے گا، دریا کا پانی جلے گا. تو اس وقت ایسے نازک وقت میں، ایسے وقت مصیبت میں
ایک ایک یزیدیوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ رسول کے نواسے کو قتل کرنے کا انجام کتنا خطرناک ہے، فاطمہ کے لاڈلے کو مار ڈالنے کی سزا کتنی بھیانک ہے۔ میرے دوستوں، اور زمانہ نے دیکھا، اتہاس ساکشی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام عالی مقام کے سر کو کاٹ کر نیزے کی نوک پر چڑھایا اور قرآن کی متعدد آیتیں پڑھ رہا تھا تو شاعر نے دیکھا تو پکار کر کہا کہ تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک ایک یزیدیوں کو اسی دنیا کے اندر بدلہ بھی ملا ہے۔ میں آخری بات بیان کر کے گزر جاؤں گا، ذرا کان کو قریب کیجئے، غور سے سننے کی کوشش کیجئے اور دل جمعی کے ساتھ سنیے۔ یزید کی موت کیسے ہوئی یہ تو آپ نے سمجھ لیا، یہ تو آپ نے جان لیا کہ امام عالی مقام کو میدان کربلا میں بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید کیا یزیدیوں نے۔ یزید کے کہنے پر ایسا ہوا، یزید کی وجہ سے ایسا ہوا، لیکن یزید کا انجام کیا ہوا یہ آپ نے ابھی تک نہیں سنا ہے، تو اس کو غور سے سنیے۔ یزید کی موت کیسے ہوئی اس کے بارے میں کتابوں میں آیا ہے کہ یزید کی موت کے بارے میں 3 طرح کی روایت ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ یزید شرابی تھا، اس طرح شراب پیتا تھا، اس طرح دارو پیتا تھا کہ شراب کے نشے میں مست رہتا تھا۔ اس کے قریب میں کتا رہا کرتا تھا اور اس کے قریب میں کتے یزید کو دیکھ کر بھونکا کرتے تھے، کتے بھونکا کرتے تھے، اور یزید اتنا بڑا شرابی تھا کہ شراب پینے کی وجہ سے یزید کا پھیپھڑا خراب ہو گیا تھا، یزید کا کلیجہ سڑ گیا تھا جس کی تاب نہیں لا پایا اور یزید نے دم توڑ دیا۔ اور دوسری روایت میں ہے، کتاب کا نام ہے نور العین فی مشہد الحسین، اس کتاب میں علامہ ابو اسحاق اصفرائینی لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یزید کی موت اس طرح ہوئی کہ ایک دن کی بات ہے، یزید اپنے 1000 لشکر کے ساتھ وہ شکار کے لیے نکل پڑا۔ یزید کی نظر ایک ہرن پر پڑتی ہے، ہرن بھاگ رہا ہے، یزید اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے، ہرن بھاگ رہا ہے، یزید اس کا تعاقب کر رہا ہے، پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسے میدان میں پہنچ گیا کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد یزید کو شدید پیاس لگی، شدید بھوک لگی۔ جب سخت بھوک لگی، جب سخت پیاس لگی تو یزید کو پینے کے لیے کچھ نہیں ملا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ آگے پیچھے دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، اوپر نیچے دیکھا، کچھ نہیں ملا تو ایڑی رگڑ رگڑ کر بھوک کی شدت سے اور پیاس کی شدت سے دم توڑ دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ یزید کا ایک دوست تھا جس کا نام سرجون ابن منصور تھا۔ سرجون ابن منصور یزید کے ساتھ ایک سفر میں تھا، آگے بڑھتا جا رہا ہے، دونوں ساتھ میں گئے۔ ایک سامنے میں ایک گرجا گھر نظر آیا، اس گرجا گھر میں ایک پادری رہتا تھا جس پادری کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی، وہ اتنی خوبصورت تھی ایسا لگتا تھا کہ اس کے چہرے میں چاند کی چاندنی نظر آ رہی ہے، ایسا لگتا تھا کہ اس کے چہرے میں سورج کی روشنی نظر آ رہی ہے، تاروں کی چمک ہے، ستاروں کی دمک ہے۔ وہ حسین و جمیل لڑکی جب یزید کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو یزید ہوس کا شکار تھا، یزید بدکار تھا، یزید گنہگار تھا، یزید مکار تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر یزید چلاتا ہے اور پکار پکار کر کہتا ہے، اے لڑکی تو میرے پاس آ جا، تو میرے پاس آ جا۔ وہ لڑکی سوچتی ہے یزید اتنا بڑا کمینہ ہے کہ جب اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر سکتا ہے تو میری عزت کی دھجیاں کیوں نہیں اڑا سکتا، کسی بھی طرح سے ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے، زمانہ نے دیکھا، اتہاس ساکشی ہے کہ اس لڑکی نے یزید کو اشارہ کیا اور کہا کہ سرجون ابن منصور کو الگ کر دو، تم میرے ساتھ میں چلو، صرف میں تمہاری ہوں، تم میرا ہو۔ پھر کیا ہوا، وہ لڑکی نقاب پہن لیتی ہے اور نقاب پہن کر اس نقاب کے اندر ایک چھوٹی سی تلوار رکھ لیتی ہے اور یزید کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ یزید اپنے گھوڑے پر ہے، لڑکی اپنے گھوڑے پر ہے، یزید کا گھوڑا بھی دوڑ رہا تھا، لڑکی کا گھوڑا بھی دوڑ رہا تھا۔ دونوں گھوڑے جب ایک میدان میں چلے
چلے گئے، جب وادی جہنم میں چلے گئے، پھر کیا ہوتا ہے جب ایک میدان میں دونوں گئے؟ یزید شراب پیا ہوا تھا، نشے کی حالت میں تھا، نشے میں چور اور مست تھا۔ جب اس میدان میں پہنچا تو اس کا نشہ اور تیز ہو گیا۔ جب تیز ہو گیا تو لڑکی نے موقع پایا، وہ لڑکی اپنا گھوڑا پیچھے کرتی ہے اور پیچھے کرنے کے بعد یزید کی پیٹھ پر ایسا حملہ کرتی ہے، ایسا وار کرتی ہے کہ یزید گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے۔ پھر وہ لڑکی جھٹ سے گھوڑے سے اتر کر یزید کے سینے پر سوار ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، اے یزید تو تو بدکار ہے، تو تو سیاکار ہے، تو تو کمینہ ہے، تو تو احمق ہے، تو تو گنہگار ہے۔ ارے جب تم اس نبی کے نواسے کو نہیں چھوڑ سکتے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جب تم اس نبی کے نواسے کو قتل کر سکتے جس کے دین پر تم ایمان رکھتے ہو، تو تم سے وفا کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ اے یزید تم بے وفا ہو، اے یزید تم دغاباز ہو، اے یزید تم مکار ہو۔ اتنا کہنے کے بعد وہ حسین و جمیل لڑکی اس طرح تلوار چلاتی ہے، اس طرح تلوار چلاتی ہے کہ یزید کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے اور سیدھے جہنم پہنچا دیتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی نے رسول کی اولاد پر حملہ کیا تو دنیا ہی میں اس کی سزا بھگتنی پڑی، اور اس کی سزا کتنی خطرناک ہوتی ہے دنیا میں بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ اور قیامت کے دن جب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے تب تو ہر ایک یزیدیوں کو اس کے انجام تک پہنچا دیا جائے گا۔ ارے یہ تو رسول کی اولاد تھی، یہ تو رسول کی امتی تھی، رسول کے امتی تھے، بلکہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ جو دیگر انبیاء کے امتی ہیں اور وہ نیک ہوتے ہیں تو اگر ان کو کوئی قتل کر دیتا ہے، ان پر کوئی ظلم کرتا تھا تو دنیا ہی میں اس کو سزا بھی مل جاتی تھی۔ اور یہ تو ایسے رسول کے نواسے ہیں کہ جو رسول صرف رسول ہی نہیں ہے بلکہ رسولوں کے امام ہیں، بلکہ نبیوں کے امام ہیں، بلکہ نبی الانبیاء ہیں، امام الرسل ہیں۔ وہ نبی ایسے ہیں جو خاتم پیغمبراں ہیں، وہ نبی ایسے ہیں جو نبی آخر الزماں ہیں، وہ نبی ایسے ہیں جو کعبے کا کعبہ ہیں۔ اس لیے تو امام اہل سنت نے یہ بتا دیا، اے حاجیو تم نے حج کیا، تم نے مکہ دیکھا، تم نے مکے کا ذرہ ذرہ دیکھا، تم نے مکے کا چپا چپا دیکھا، تم نے مکے کا گوشہ گوشہ دیکھا، تم نے مکے کا کونا کونا دیکھا، تم نے مکہ کی زمین دیکھ لی، تم نے مکہ کی فضا دیکھ لی، تم نے مکہ میں اتر بھی دیکھا، دکھن بھی دیکھا، دائیں بھی دیکھا، بائیں بھی دیکھا، آگے بھی دیکھا، پیچھے بھی دیکھا۔ اب ذرا آؤ اس روزہ کو بھی دیکھ لو، مدینے آ جاؤ، اس روزہ کو بھی دیکھ لو کہ جس کو دیکھ لینے سے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ خود آقا فرماتے ہیں، منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ امام عالی مقام کو ہلکے میں مت لینا، یہ تو اس نبی کے نواسے ہیں جو کعبے کا کعبہ ہے۔ تو امام عالی مقام نے حاجیوں سے کہا، اے حاجیو تم نے حج کر لیا، تم نے مکہ دیکھ لیا، تم نے سب کچھ دیکھ لیا، اب ذرا اس روزہ کو بھی دیکھ لو جس میں نبیوں کا امام ہے، اس روزہ کو بھی دیکھ لو جس میں رسولوں کا امام ہے، اس روزہ کو بھی دیکھ لو جس میں نبیوں کا سردار ہے، اس روزہ کو بھی دیکھ لو جس میں شہنشاہ کونین ہے، اس روزہ کو بھی دیکھ لو جس میں مراد المستقین ہے، اس روزہ کو بھی دیکھ لو جس میں انیس الغریبین ہے، اس روزہ کو بھی دیکھ لو جس میں رحمت للعالمین ہے، اس روزہ کو بھی دیکھ لو جس میں تاجدار عرب و عجم ہے، اس روزہ کو بھی دیکھ لو جس میں فخر آدم و بنی آدم ہے، اس روزہ کو بھی دیکھ لو جس میں صاحب لوح و قلم ہے، اس روزہ کو بھی دیکھ لو جس میں منبع علم و حکم ہے، اس روزے کو بھی دیکھ لو جس میں نبی اکرم ہے، جس میں نور مجسم ہے، جس میں رسول محترم ہے، جس میں سید عالم ہے، ارے جس میں کعبے کا کعبہ ہے۔ تو امام اہل سنت نے ترغیب دلاتے ہوئے پکارا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ۔ میرے بھائیوں، تو رسول کے اس نواسے کو قتل کیا، اس نواسے کو شہید کیا،
جن کی پیشانی کو حضور چومتے تھے، جن کے گلے کو حضور چومتے تھے، وہ رسول کے بہت ہی چہیتے نواسے تھے، اور چونکہ ان کو حضور کا مذہب بچانا تھا، اسلام بچانا تھا، اور امام علی مقام نے اسلام کو بچا کر یہ پیغام دیا، لوگو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی وہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اور شاعر نے ان واقعات کو دیکھ کر پکارا کہ ہستی مٹائی خون بہایا حسین نے، گلزار مصطفیٰ کو سجایا حسین نے، یک دم میں قتل ہوئے 1950 ذوالفقار جب رن میں اٹھایا حسین نے۔ فردوس کس طرف ہے، جہنم ہے کس طرف، نقشہ کو کربلا میں بتایا حسین نے۔ اور محدث اعظم ہند کچھوچھوی فرماتے ہیں کہ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلے ہیں لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ اور شیخ الاسلام والمسلمین علامہ سید مدنی اشرفی کچھوچھوی نے جب اس واقعہ کو دیکھا کہ امام حسین کا بچپنا ہے، آپ کھیلتے کھیلتے حضور کے پاس چلے گئے، حضور سجدے میں گئے، امام حسین پیٹھ پر چڑھ گئے، پیٹھ پر جب چڑھے تو حضور نے سجدے کو لمبا کر دیا، سجدے کو لمبا کر دیا، اور جب تک حسین پیٹھ سے نیچے نہیں اترے تب تک رسول تسبیح پر تسبیح پڑھتے رہے۔ تو حضور اس قدر کتنا قدر کرتے تھے، کتنا مانتے تھے اس حسین کو یزیدیوں نے قتل کیا ہے۔ جب اس واقعہ کو رئیس المحققین شیخ الاسلام والمسلمین علامہ سید مدنی اشرفی کچھوچھوی نے دیکھا تو فرمایا کہ صبت نبی ہے پشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ اور امام علی مقام نے نیزے کی نوک پر سر کو لٹکوا کر اور یزیدیوں نے لٹکایا، امام علی مقام نے سر کو کاٹ کر لٹکایا، امام علی مقام نے سر دے کر دین کو بچا کر یہ پیغام دیا کہ خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موضوع پہ قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس لیے میں اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ اگر بولنے میں کوئی خطا ہو گئی ہو تو آپ بھی پڑھیے، میں بھی پڑھتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔